لمحدوۃ ولا ممنوع وفرش مرفوع، اس میں بہت زیادہ پھل ہوں گے جو نہ ختم ہوتے ہیں اور نہ ان کو حاصل کرنا ممنوع ہوگا، وہاں کے فرش اٹھے ہوئے ہوں گے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اہل جنت کی عورتوں میں سے کوئی ایک عورت دنیا کے آسمان پر تاریک رات میں طلوع کرے تو اس کا نور پوری دنیا کو 14ویں کے چاند سے زیادہ روشن کر دے گا، اور اس کی خوشبو کو تمام اہل دنیا محسوس کریں گے۔ اگر جنت کے لباسوں میں سے ایک لباس اس دنیا والوں کے لیے پھیلا دیا جائے تو اس کے نور کو دنیا والوں کی آنکھیں دیکھنے کی طاقت نہ رکھیں گی اور اس کو برداشت نہ کر پائیں گی۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن کریم کو نازل کیا ہے، اہل جنت کے حسن و جمال میں ہر روز اضافہ ہوتا ہے، جیسا کہ دنیا والوں کے بوڑھے کی کمزوری میں ہر روز اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب قیامت کا دن آئے گا تو جنت کے پردوں میں سے ایک پردہ اٹھا دیا جائے گا اور اس کی خوشبو 500 سال کے فاصلے سے ایک جنتی محسوس کرے گا، سوائے ایک گروہ کے، اور وہ گروہ اپنے والدین کا عاق شدہ ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حقوق والدین سے بچو، کیونکہ جنت کی خوشبو 1000 سال کی مسافت سے بھی محسوس ہو جائے گی، لیکن والدین کا عاق شدہ اور والدین سے قطع رحمی کرنے والا بوڑھا زانی اور متکبر اس کو نہیں پا سکے گا۔ کبریائی فقط اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ حضور اکرم نے فرمایا، جب کوئی بندہ کہتا ہے صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، صلی اللہ علیہ، تجھ پر بھی اللہ کی رحمت نازل ہو، اس لیے مجھ پر درود زیادہ پڑھا کرو۔ اور جو بندہ یوں کہے صلی اللہ علیہ محمد اور پھر آل پر درود نہ پڑھے تو وہ جنت کی خوشبو تک نہ سونگھ پائے گا، اگرچہ جنت کی خوشبو 1000 سال کی مسافت سے جنتی پائے گا۔ ایک بار مولا علی علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے اللہ کے اس قول کے بارے میں بتائیں جو خدا نے سورہ زمر آیت نمبر 20 میں ارشاد فرمایا ہے، غرفات کے اوپر غرفے ہوں گے۔ یہ غرفات کس سے اور کن کے لیے بنائے گئے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی، وہ غرفات اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کے لیے بنائے ہیں، یہ در، یاقوت اور زبرجد سے بنائے گئے ہیں۔ ان کی چھت زبرجد کی ہے جو چاندی کے ساتھ بنائی گئی ہے۔ ہر کمرے کے 1000 سونے کے دروازے ہیں، ہر دروازے پر ایک فرشتہ موکل ہے اور اس میں سونے کے تخت ہوں گے اور وہ اٹھے ہوئے ہوں گے، اور ان کے فرش ریشم و مخمل کے ہوں گے جو مختلف رنگ کے ہوں گے، اور ان کے درمیان مسک و عنبر و کافور ہوگا، اور اسی کو اللہ تعالیٰ کا یہ قول بیان کرتا ہے، وفرش مرفوع۔ ہم نے ان کو ایک نئے انداز میں خلق کیا ہے اور ہم نے سب کو باکرا بنایا ہے جو اپنے شوہروں کی ہم عمر اور شیدائی ہوں گی۔ یہ سب کچھ اصحاب یمین کے لیے ہے۔ معصوم نے فرمایا کہ اللہ نے حور العین کو جنت میں ایک نئے انداز میں خلق کیا ہے اور ہم نے ان کو باکرا قرار دیا۔ عرباً وہ حور العین عربی میں گفتگو کریں گی اور وہ اپنے شوہر کی ہم سن ہوں گی۔ یہ اصحاب یمین کے لیے ہیں، اور اصحاب یمین حضرت علی علیہ السلام کے ساتھی ہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میری رحمت کی وجہ سے تم جنت میں داخل ہو جاؤ اور میرے عفو و بخشش کی وجہ سے تم جہنم سے نجات حاصل کرو، اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ مجھے اپنی عزت کی قسم، میں نے تمہیں ہمیشہ رہنے والے کرامت والے گھر میں داخل کر دیا ہے۔ جب مومنین جنت میں داخل ہوں گے تو اس وقت ان کا قد طویل حضرت آدم علیہ السلام کے قد کے برابر ہو جائے گا، ان کی عمریں 33 سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر کے برابر ہو جائیں گی، ان کی زبان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان عربی میں ہو جائے گی، ان کی صورت حسن یوسف کی مثل ہو جائے گی، ان کے چہرے نورانی ہوں گے، ان کے دل حضرت ایوب علیہ السلام کے دل کی مانند کینے اور حسد سے پاک ہو جائیں گے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، اہل جنت بغیر داڑھی اور مونچھ کے ہوں گے، ان کی آنکھوں میں ہمیشہ سرما لگا ہوگا، ان کے سروں پر تاج ہوں گے، ان کے ہاتھوں میں کنگن ہوں گے، ان کی انگلی میں انگوٹھی ہوگی، اور ان کی جلد لطیف و نرم و نازک ہوگی، وہ خوبصورت اور قابل احترام ہوں گے۔ ہر جنتی کھانے پینے اور طاقت میں 100 مردوں کے برابر ہوگا۔ 40 سال تک ان کے کھانے کی لذت برقرار رہے گی، ان کے چہرے نور سے منور ہوں گے، جسموں کی رنگت سفید ہوگی، سبز رنگ کے لباس زیب تن کیے ہوں گے، ان کے زیبائش کے زیورات بھی زرد رنگ کے ہوں گے۔ اہل جنت ہمیشہ زندہ رہیں گے، کبھی ان کو موت نہیں آئے گی، وہ بیدار رہیں گے، انہیں نیند نہیں آئے گی، وہ بے نیاز و غنی ہوں گے، کبھی ان کو فقر و فاقہ لاحق نہیں ہوگا،
وہ خوش رہیں گے، کبھی غمزدہ نہیں ہوں گے، وہ ہنستے مسکراتے رہیں گے، کبھی نہیں روئیں گے، وہ ہمیشہ مکرم و عزت دار رہیں گے، کبھی ان کی توہین نہیں ہوگی، وہ ہمیشہ اہل مزاح اور شوخی کرنے والے ہوں گے، ان کو کبھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی، وہ ہمیشہ شاد و خوشحال رہیں گے، وہ ہمیشہ کھانے والے ہوں گے، کبھی بھوکے نہیں ہوں گے، وہ کبھی پیاسے نہیں ہوں گے، ہمیشہ نوش کریں گے، ہمیشہ بالباس ہوں گے، کبھی بے لباس و عریان نہیں ہوں گے، وہ جنت میں سوار رہیں گے، کبھی پیدل نہیں چلیں گے، ہمیشہ رہنے والے جوان لڑکے ان کو سلام کرنے والے ہوں گے، ان کے ہاتھوں میں سونے اور چاندی کے پیالے ہوں گے، وہ تختوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، وہ ہمیشہ دیکھنے والے ہوں گے، ہمیشہ ان کو اللہ کی جانب سے تحیہ اور سلام آتا رہے گا، اس لیے ہمیشہ اللہ سے جنت کا سوال کرنا چاہیے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آپ نے فرمایا جنت کے سنگریزے چاندی کے ہیں، اس کی خاک زعفران کی ہے، اس کا کوڑا مشک کا ہے، اس کے تنکے مروارید اور یاقوت کے ہیں۔ آپ نے فرمایا جنت کی نہریں کھودی نہیں ہوں گی اور جاری ہوں گی، جن کا پانی برف سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ شیریں، مکھن سے زیادہ نرم، نہر کے اندر جو ریت یا مٹی ہوگی وہ مشک سے زیادہ خوشبودار، اور ان میں جو کنکریاں ہوں گی وہ در و یاقوت ہیں۔ ولی خدا جہاں چاہے گا وہاں سے جنت کی نہریں اور چشمیں جاری ہو جائیں گے۔ اگر ولی خدا تمام دنیا کے جن و انس کی مہمانی کرنا چاہے تو ان سب کا کھانا پینا، زیور و لباس کو پورا کرنا اس کے لیے بہت آسان ہوگا۔ آپ نے فرمایا جنت کے کھجور کے درختوں کی جڑیں سرخ سونے کی ہیں اور ان کے تنے سبز زبرجد کے ہیں، ان کے خوشے سفید در و موتیوں کے ہیں، ان کے پتے سبز رنگ کے ہیں، اور ان پر جو تازہ کھجوریں ہیں وہ چاند سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ شیریں، مکھن سے زیادہ نرم ہیں، ان میں گٹھلی نہیں ہوگی، لمبے لمبے خوشے نیچے تک لٹک رہے ہوں گے، اور ان سے جب کوئی پھل توڑا جائے گا تو فوراً اس کی جگہ نیا پھل آ جائے گا جو بالکل اسی کی مثل ہوگا۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے لَمَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ، اور جنت کی کھجور کی دنیا میں مثل نہیں ہوگی، اس کے انار ایک بڑی ٹوکری کی مانند ہوں گے۔ اہل جنت کے کنگن سونے کے ہوں گے، ان کے آتش دان جس میں بخور جلایا جاتا ہے وہ در و موتیوں کے ہوں گے۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا اہل جنت کی سینکڑوں حور العین ہوں گی اور ان سے دگنے ان کے خدمت گزار اور خادم ہوں گے، وہ سب مل کر جنت میں آنے والے ولی کا طواف کرتے ہوں گے، اور ایسی آواز سے وہ حوریں نغمہ گائیں گی کہ ان کی آواز سے جنت کی ہر چیز جھوم اٹھے گی۔ وہ یہ نغمہ گائیں گی آگاہ ہو جاؤ، ہم ہمیشہ رہنے والی ہیں، ہمیں موت نہیں آئے گی، ہم ہمیشہ جوان رہنے والی ہیں، ہم پر بڑھاپا آنے والا نہیں، ہم ہمیشہ رہنے والی ہیں، جھگڑا کرنے والی نہیں۔ آپ نے فرمایا حور العین جنت کی مٹی سے خلق ہوئی ہیں، 70 لباسوں کے نیچے سے بھی ان کی پنڈلی کی سفیدی نظر آئے گی، اور وہ ایسے میٹھے اور شیریں لہجے میں گفتگو کریں گی کہ اس جیسی گفتگو نہ سنی ہوگی۔ اگر ان کا ایک بال وسط آسمان سے لٹکا دیا جائے تو اس کا نور سب کی آنکھوں کو اندھا کر دے گا۔ جب نمازی نماز پڑھتا ہے اور اپنے رب سے حور العین کی خواستگاری نہیں کرتا تو حور العین کہتی ہے کہ یہ بندہ ہم سے کتنا بے نیاز ہے، اس لیے نماز کے بعد مرد دعا میں حور العین کی خواستگاری کریں اور خواتین حور العین کو اپنی ہمجولی بنانے کی درخواست کریں۔ تب حور العین آمین کہتی ہے اور خدا سے درخواست کرتی ہے کہ اس کی یہ دعا قبول فرما۔ سلۃ من الاولین سے مراد وہ افراد ہیں جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باوفا اصحاب تھے، آپ کے ساتھ موجود تھے، اور اس سے حضرت حزقیل مومن آل فرعون بھی مراد ہے، اور سلۃ من الآخرین سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانے کے بعد جو باوفا اصحاب حضرت علی علیہ السلام کے چاہنے والے اور ان کے اصحاب خاص تھے مراد ہیں۔ اس کے بعد اہل دوزخ والوں کا ذکر ہے اصحاب شمال کے نام سے۔ اصحاب شمال آل محمد کے دشمن اور ان کے ساتھی ہیں جنہوں نے ان کی ولایت کو قبول کیا اور دشمنی آل محمد میں ان کا ساتھ دیا۔ سموم و حمیم، سموم آگ کا نام ہے اور حمیم کھولتا ہوا پانی ہے۔ ظل من یحموم سے مراد وہ سایہ ہے جو شدید گرم ہوگا، جس میں خنکی اور ٹھنڈک نہ ہوگی اور نہ اس میں راحت ہوگی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ مولا ایک بندہ جو پانی پیتا ہے اور سانس بھی نہیں لیتا یہاں تک کہ وہ سیراب ہو جائے، تو آپ نے فرمایا پانی کی لذت اس کے علاوہ اور کیا ہے؟ تو پوچھنے والے نے کہا لوگ کہتے ہیں یوں پانی پینا حمیم پینے کے مترادف ہے۔ آپ نے فرمایا لوگ جھوٹ بولتے ہیں، حمیم پینا یہ ہے کہ بندہ پانی پینے سے پہلے
اللہ کے نام کا ذکر نہ کرے۔ آپ نے فرمایا 3 سانسوں میں پانی پینا 1 سانس میں پینے سے افضل و بہتر ہے، اور آپ نے فرمایا مکروہ ہے کہ اسے حمیم سے مشابہ کیا جائے۔ حمیم سے مراد اونٹ ہے، یعنی اس طرح سے پانی پیا جائے جیسے اونٹ پیتا ہے کہ 1 ہی سانس میں پانی پی لیا جائے، تو اسے حمیم سے مشابہ کیا جاتا ہے۔ بہت بڑے گناہ پر ہٹ دھرمی سے کام لیتے تھے، تو بہت بڑے گناہ سے مراد شرک ہے، جسے دوسری جگہ ظلم عظیم کہا گیا ہے۔ اس طرح ان کے دوزخی ہونے کا پہلا سبب دوبارہ زندہ ہونے کا انکار، دوسرا سبب توحید کا انکار، ایمان باللہ و بالیوم الآخر نجات کے لیے ضروری ہیں، اور تیسری چیز وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ، تاکیدی معاہدے کو توڑنا۔ حنث العظیم یعنی ان ذمہ داریوں کا پورا نہ کرنا جو ان پر عقل و فطرت اور شریعت کی روح سے پروردگار دو عالم نے عائد فرمائی ہیں، کیونکہ اسلام سب سے پہلے انسانیت کی تعلیم دیتا ہے، اور انسانیت سب سے پہلے انسانوں کی خدمت اور اس دنیا میں نیکی پھیلانے کو قرار دیتا ہے۔ یا بار الہ، تجھے واسطہ تیرے پیارے حبیب اور ان کی آل طیب و طاہر کا، ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگارہ، ہماری ان تمام گناہوں کو، غلطیوں کو معاف فرما دے جن کے سبب دعائیں تیری بارگاہ میں شرف قبولیت نہیں پاتیں۔ ان گناہوں کو معاف فرما دے جن کے مواخذے کا تو نے وعدہ کیا، اور ان گناہوں کو معاف فرما دے جن کے سبب تیرے عذاب کا نزول ہوتا ہے۔ پالنے والے اپنے پیارے حبیب کے صدقے میں، ان کی آل طیب و طاہر کے صدقے میں ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما، جوار معصومین میں جگہ عطا فرما۔ پروردگار دو عالم، ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما۔ جو ہاتھ تیری بارگاہ میں پھیلے ہیں، یہ ہاتھ کسی اور در پہ نہ پھیلیں۔ ہماری اولاد کو نیک سعادت مند عبادت گزار بنا، اور پروردگار دو عالم ہماری اولاد کو ہمارے لیے دنیا میں اور آخرت میں باعث زیب و زینت قرار دے۔ پروردگارہ، واسطہ تجھے تیرے پیارے حبیب اور ان کی آل طیب و طاہر کا، ہماری دنیا کی تمام مشکلوں کو آسان فرما۔ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ، صحت عاجلہ عطا فرما۔ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جو رزق کے طلبگار ہیں ان کی روزی میں برکت عطا فرما، اور جو گودیاں خالی ہیں شہزادہ علی اصغر کے صدقے میں ان گودیوں کو بے عیب اولاد سے نواز دے۔ پروردگارہ، ہمارے ملک میں امن و امان رہے، دہشت گردوں کو نیست و نابود فرما، اسلام کا بول بالا فرما، ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ، اہل یمن پر اور اہل لبنان پر رحم فرما، اہل فلسطین پر رحم فرما۔ پروردگارہ، یہودیت اور عیسائیت کی چالوں کو انہی پر پلٹ دے۔ محمد و آل محمد کے صدقے میں پروردگارہ، ہمیں راہ ہدایت پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما، ہماری توفیقات میں اضافہ فرما۔ جو حج و زیارات کے متمنی ہیں انہیں یہ سعادت نصیب فرما۔ پروردگارہ، واسطہ محمد و آل محمد کا، اس دنیا کے ہر شر سے ہماری حفاظت فرمانا، شر انسان سے، شر شیطان سے ہماری حفاظت فرما۔ ہدایت کی راہ پر قائم رکھ۔ محمد و آل محمد کے ساتھ محبت کو دائمی قرار دے، جب تک زندہ رہیں ان سے محبت کرتے رہیں، اور جب دنیا سے جائیں تو ان کی زیارت نصیب ہو، قبروں میں جائیں تو ان کی شفاعت نصیب ہو، قبروں سے اٹھیں تو ان کا جوار نصیب ہو۔ پروردگار دو عالم، اپنے پیارے حبیب کے صدقے میں ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔